ہر وقت یہ آیت پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے، وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں قرآن کی آیات کو اپنی زندگی کا سہارا، اپنے دلوں کی روشنی اور اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی عظیم آیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے اہل علم نے اللہ کے ذکر، ایمان کی مضبوطی اور دل کی پاکیزگی کے لیے نہایت مؤثر قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت صرف وضو کی حالت میں ہی کی جا سکتی ہے، حالانکہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی وہ آیات جو بطور دعا یا ذکر پڑھی جائیں انسان ہر وقت زبان پر رکھ سکتا ہے، البتہ مکمل تلاوت کے لیے وضو افضل اور بہتر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی فضیلت، اس کے روحانی اثرات اور اس کو پڑھنے کا درست طریقہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے حقیقی فوائد پر بات کریں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کی ہر آیت برکت والی ہے، ہر آیت ہدایت کا سر چشمہ ہے اور ہر آیت مومن کے دل کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے کلام کو محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلام قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ وہ صبح و شام کے اذکار سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے تھے اور ہر مشکل میں اللہ کے کلام سے مدد طلب کرتے تھے۔ ناظرین، آج کے دور میں بے شمار لوگ ذہنی دباؤ، گھریلو مسائل، رزق کی تنگی، اولاد کی فکر اور مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے۔ ایسے حالات میں قرآن مجید مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس مبارک آیت کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ قرآن کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی اصلاح، ایمان کی تازگی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس آیت مبارکہ کو کب پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کتنی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے اور کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اس ذکر کی برکت نصیب ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ وضاحت بھی کریں گے کہ اسلام میں قضا نمازوں کا کیا حکم ہے اور ان کی ادائیگی کی اہمیت کیا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی قضا کی تلافی بندے کو خود ادا کرنی ہوتی ہے، اسی لیے ہم ہر اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو دین کے نام پر بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو، آپ کے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، آپ کی زندگی میں روحانی سکون آئے اور آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کو نہ صرف اس مبارک آیت کی عظیم برکت کا اندازہ ہوگا بلکہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ سچا تعلق انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ تو آئیں اللہ کا نام لے کر اس مبارک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ عظیم آیت کون سی ہے جس کی تلاوت دلوں کو سکون، ایمان کو تازگی اور زندگی کو برکت عطا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کیسی آیات کے بارے میں جاننے کے لیے کہ جسے پڑھنے والا کبھی مایوس، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس آیت کے پڑھنے والے کے حالات جتنے بھی خراب ہوں، کتنی ہی بندش ہوں اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہو، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اس کی رحمت اور نوازشوں سے مایوس مت ہونا۔ روزانہ اس آیت کو پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازیں سب معاف فرما دے۔ تو اس عمل کے شروع میں آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ آیات جو ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، پانی کو روک دیں، گناہوں کو مٹا دیں، آگ کو بجھا دیں کہ انسان جیسے خطا کار تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے ان آیت کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے اس کا ورد بھی کرنا ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیات یعنی آیت الکرسی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات جو اللہ کی خوشندی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بتائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور زبان حال کہتا ہے: اے اللہ، میں ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا کرنا چاہتا ہو، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس بابرکت گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جب بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر فرمائے۔
ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔